خروج 35 باب۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خداوند نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی خداوند کے آرام کا سبت ہو۔ جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے۔ تم سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا، جس بات کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خداوند کے لیے یہ ہدیہ لایا کرو۔ جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خداوند کا ہدیہ لائے، سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تسک کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور جلانے کا تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مصالحہ اور افود اور سینہ بند کے لیے سلیمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر، اور تمہارے درمیان جو روشن ضمیر ہیں وہ آ کر وہ چیزیں بنائیں جن کا حکم خداوند نے دیا ہے، یعنی مسکن اور اس کا خیمہ اور غلاف اور اس کی گھنٹیاں اور تختے اور بینڈے اور اس کے ستون اور خانے، صندوق اور اس کی چوبیں، سرپوش اور بیچ کا پردہ، میز اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف اور نظر کی روٹیاں اور روشنی کے لیے شمعدان اور اس کے برتن اور چراغ اور جلانے کا تیل اور بخور جلانے کی قربان گاہ اور اس کی چوبیں اور مسح کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور مسکن کے دروازہ کے لیے دروازہ کا پردہ اور سوختنی قربانی کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی اور صحن کے پردے ستونوں سمیت اور ان کے خانے اور صحن کے دروازے کا پردہ اور مسکن کی میخیں اور صحن کی میخیں اور ان دونوں کی رسیاں اور مقدس کی خدمت کے لیے بیل بوٹے کڑھے ہوئے لباس اور ہارون کاہن کے لیے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، تاکہ وہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی، اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا۔ اور کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا وہ سب جگنو بالیاں، انگشتریاں اور بازو بند جو سونے کے زیور تھے لانے لگے۔ اس طریقہ سے لوگوں نے خداوند کو سونے کا ہدیہ دیا۔ اور جس جس کے پاس آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تسک کی کھالیں تھیں وہ ان کو لے آئے۔ جس نے چاندی یا پیتل کا ہدیہ دینا چاہا وہ ویسا ہی ہدیہ خداوند کے لیے لایا، اور جس کسی کے پاس کیکر کی لکڑی تھی وہ اسے لے آیا۔ اور جتنی عورتیں ہوشیار تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کاٹ کر آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے اور مہین کتان کے تار لا کر دیے۔ اور جتنی عورتوں کے دل حکمت کی طرف مائل تھے انہوں نے بکریوں کی پشم کاٹی، اور جو سردار تھے وہ افود اور سینہ بند کے لیے سلیمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر اور روشنی اور مسح کرنے کے تیل اور خوشبودار بخور کے لیے مصالحہ اور تیل لائے۔ یوں بنی اسرائیل اپنی ہی خوشی سے خداوند کے لیے ہدیے لائے، یعنی جس جس مرد
یا عورت کا جی چاہا کہ ان کاموں کے لیے جن کے بننے کا حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا کچھ دے، وہ انہوں نے دیا۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو خداوند نے بزلیل بن اوری بن ہور کو، جو یہودا کے قبیلہ میں سے ہے، نام لے کر بلایا ہے، اور اس نے اسے حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی صنعت کے لیے روح اللہ سے معمور کیا ہے، اور صنعت کاری میں اور سونے چاندی اور پیتل کے کام میں اور جڑاؤ پتھر اور لکڑی کے تراشنے میں، غرض ہر ایک نادر کام کے بنانے میں ماہر کیا ہے۔ اور اس نے اسے اور اخیمس کے بیٹے اہلیاب کو بھی، جو دان کے قبیلہ کا ہے، ہنر سکھانے کی قابلیت بخشی ہے، اور ان کے دلوں میں ایسی حکمت بھر دی ہے جس سے وہ ہر طرح کی صنعت میں ماہر ہوں، اور کندھا کار کا اور ماہر استاد کا اور زردوز کا، جو آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور مہین کتان پر گلکاری کرتا ہے، اور جلاہے کا اور ہر طرح کے دستکار کا کام کر سکیں اور عجیب و نادر چیزیں ایجاد کریں۔ خروج 36 باب۔ پس بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں، جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ تب موسیٰ نے بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا، جن کے دل میں خداوند نے حکمت بر دی تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں، اور جو جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں، وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیہ لاتے تھے۔ تب وہ سب عقل مند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے، اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے، اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سرانجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے، ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں۔ تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکرگاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقدس کے لیے ہدیہ دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائے۔ یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دیے گئے، کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لیے نہ فقط کافی بلکہ زیادہ تھا، اور کام کرنے والوں میں جتنے روشن ضمیر تھے انہوں نے مقدس کے واسطے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے 10 پردے بنائے، جن پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کڑے ہوئے کروبی تھے۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ تھی، اور وہ سب پردے ایک ہی ناپ کے تھے۔ اور اس نے 5 پردے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، اور دوسرے 5 پردے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، اور اس نے ایک بڑے پردہ کے حاشیہ میں اس کے ملانے کے رخ پر آسمانی دوسرے بڑے پردہ کی اس طرف کے حاشیہ میں بنائے جدھر ملانے کا رخ تھا۔ 50 تک میں اس نے ایک پردہ میں اور 50 ہی دوسرے پردہ کے حاشیہ میں اس کے ملانے کے رخ پر بنائے۔ یہ تک میں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اور اس نے سونے کی 50 گھنٹیاں بنائیں، اور انہی گھنٹیوں سے پردوں کو آپس میں ایسا جوڑ دیا کہ مسکن مل کر ایک ہو گیا۔ اور مکری کے بالوں سے 11 پردے مسکن کے اوپر کے خیمہ کے لیے بنائے۔ ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ تھی،
और वो 11 पर्दे एक ही नाप के थे। और उसने 5 पर्दे तो एक साथ जोड़े और 6 एक साथ, और 50 तुक में उन जुड़े हुए पर्दों में से किनारा के पर्दा के हाशिए में बनाए, और 50 ही तुक में उन दूसरे जुड़े हुए पर्दों में से किनारा के पर्दा के हाशिया में बनाए। और उसने पीतल की 50 घुंटियां भी बनाई, ताकि उनसे उस खैमा को ऐसा जोड़ दे कि वो एक हो जाए। और खैमा के लिए एक गिलाफ मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का और उसके लिए गिलाफ तसक की खालों का बनाया। और उसने मस्कन के वास्ते कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाए कि खड़े किए जाएं। हर तख्ता की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। और उसने एक एक तख्ता के लिए 2-2 जुड़ी हुई चूलें बनाई। मस्कन के सब तख्तों की चूलें ऐसी ही बनाई। और मस्कन के लिए जो तख्ते बने थे, उनमें से 20 तख्ते जनूबी सम्त में लगाए। और उसने उन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाए, यानी हर तख्ता की दोनों चूलों के लिए 2-2 खाने। और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शिमाली सिमत के लिए 20 तख्ते बनाए, और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने बनाए, यानी एक एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। और मस्कन के पिछले हिस्सा में यानी मगरबी सिमत के लिए 6 तख्ते बनाए, और 2 तख्ते मस्कन के दोनों कोनों के लिए पिछले हिस्सा में बनाए। ये नीचे से दोहरे थे और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक ही हल्का में मिला दिए गए थे। उसने दोनों कोनों के दोनों तख्ते इसी ढब के बनाए। बस 8 तख्ते थे, और उनके लिए चांदी के 16 खाने, यानी एक एक तख्ता के लिए 2-2 खाने। और उसने कीकर की लकड़ी के बैंडे बनाए, 5 बैंडे मस्कन की एक तरफ के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन की दूसरी तरफ के तख्तों के लिए, और 5 बैंडे मस्कन के पिछले हिस्सा में मगरबी तरफ के तख्तों के लिए बनाए। और उसने वस्ती बैंडे को ऐसा बनाया कि तख्तों के बीच में से होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। और तख्तों को सोने से मंढा और सोने के कड़े बनाए, ताकि बैंडों के लिए खानों का काम दें, और बैंडों को सोने से मंढा। और उसने बीच का पर्दा आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बनाया, जिस पर माहिर उस्ताद के हाथों के करोबी कड़े हुए थे। और उसके लिए कीकर के 4 सतून बनाए और उनको सोने से मंढा। उनके कुंडे सोने के थे, और उसने उनके लिए चांदी के 4 खाने ढाल कर बनाए। और उसने खैमा के दरवाजा के लिए एक पर्दा आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बनाया। वो बेल बूटेदार था। और उसके लिए 5 सतून कुंडों समेत बनाए, और उनके सिरों और पेटियों को सोने से मंढा। उनके लिए जो 5 खाने थे, वो पीतल के बने हुए थे।